الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات ہوتی ہے جس کا نام ہے شب برأت۔ چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ وہ چیز جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں یا سنت میں یا صحابہ کرام کے آثار میں یا تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا بدعت ہے، اور میں ہمیشہ یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اتباع کا نام ہے کہ کس کی اتباع؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کے صحابہ کرام کی اتباع، تابعین اور بزرگان دین کی اتباع۔ اگر واقعتاً یہ بات درست ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بدعت ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی حدیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، اس رات میں قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اس لیے مسلمان اس کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع میں جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے، اس لیے تم بھی اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اس نقطۂ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، میں بھی آپ کی اتباع میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔
لیکن اس کے ساتھ یہ کرو کہ کبھی نہ بھی جاؤ، کبھی چلے جاؤ، لہٰذا اہتمام اور التزام نہ کرو، پابندی نہ کرو۔ اور اس رات میں بعض حضرات نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے سنا کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں۔ پہلے صرف شبینہ با جماعت ہوتا تھا، اب سنا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی بھی طرح ثابت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہے، مثلا تراویح، کسوف اور استسقاء کی نماز، ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ لیکن جب فقہا نے دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بھی فرما دیا اگر سنتیں چھوڑنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیا کریں۔ تو بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات گناہوں سے بری ہونے کی رات ہے، یعنی جو اس رات میں توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس رات میں لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمہ پڑھنا چاہیے، نبی پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن نفل جب ادا کرے تو جماعت کا اہتمام نہ کرے، کوئی بھی نماز ادا کرے، تنہا اور تنہائی میں ادا کرے۔ اور زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، لہٰذا اگر کوئی شخص قبرستان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ جاتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سمجھ کر جاتا ہے کہ میرے آقا گئے تھے اس لیے میں بھی جاتا ہوں، تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس عمل کو ضروری قرار دے دے، فرض قرار دے دے اور یہ کہہ دے کہ جو شخص قبرستان کو نہیں جاتا ہے یا زندگی میں ایک یا دو مرتبہ گیا ہے وہ سچا عاشق رسول نہیں ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ دین کے اندر اپنی طرف سے نئی بات کو ایجاد کرنا ہے۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو رزق کو اتارتے ہیں، اور اس رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سال میں کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، اس رات کی بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے، اس لیے ہمیں اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن خاص طور پر اور خصوصی طور پر جماعت کے ساتھ یا خاص طور پر قبرستان ہر سال جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔